اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالرحمن ہے اور میں آپ کو 9th کلاس کی انگلش سندھ بورڈ کے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ پورا جو کورس ہے انگلش کا وہ کور کرانے جا رہا ہوں، جس میں ہم ٹیکسٹ ریڈنگ کریں گے میننگ کے ساتھ۔ اس کے بعد تمام جو ایکسرسائز ہوں گی وہ بھی عمل کریں گے، کوشچن آنسرز کریں گے، MCQs بھی کریں گے۔ تو ہم ٹیکسٹ سے اپنا آغاز کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو سے۔ تو یونٹ 1 جو ہے ہمارا، اس کا نام ہے ریڈنگ کمپریہنشن۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ کمپریہنشن مطلب پڑھنے کی سمجھ۔ اس کے بعد ہے پری ریڈنگ، مطلب پڑھنے سے پہلے۔ ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس سے پہلے یہ کچھ سینٹینسز ہیں جو کہ ہماری ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ہم تھوڑا انہیں دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ پہلا سینٹینس ہے رائٹ آن اے پیس آف پیپر ون کوالٹی دیٹ یو تھنک اے گڈ ہیومن بینگ شوڈ ہیو، مطلب کاغذ کے ایک ٹکڑے پر ایک ایسی خوبی لکھیں جو آپ کے خیال میں ایک اچھے انسان میں ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے فولڈ دی پیپر اینڈ کیپ اٹ وتھ یو، کاغذ کو موڑیں اور اسے اپنے ساتھ رکھیں۔ تیسرا ہے فارم گروپ آف 6 کے گروپ بنائیں۔ آل دی اسٹوڈنٹس شوڈ پٹ دیئر سلپس آن دی ٹیبل، تمام طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنی پرچیاں میز پر رکھیں۔ اینڈ مکس دیم اپ، اور انہیں مکس کریں۔ چوتھا سینٹینس ہے پک اپ ون سلپ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں ایک پرچی اٹھائیں۔ اینڈ ڈسکس وائی دیٹ کوالٹی از گڈ، اور بحث کریں کہ یہ معیار اچھا کیوں ہے۔ اینڈ ہاؤ اٹ کین میک لائف بیٹر فار این انڈیویجول، اور یہ کس طرح ایک فرد اور اس معاشرے کے لیے زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ اینڈ ہاؤ اٹ میک لائف بیٹر فار این انڈیویجول اینڈ فار دی سوسائٹی ان وچ وی لیو، اور یہ کس طرح ایک فرد اور اس معاشرے کے لیے زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے یہ کچھ سوالات نہیں، یہ کچھ جملے تھے جو کہ ہمارے ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم جب سینٹینس پورا پڑھیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن ابھی بھی ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، 6 کا گروپ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کوئی اچھائی لکھنی ہے جو کہ انسان میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اسے فولڈ کر کے 6 کے گروپ بنا کر سارے 6 اسٹوڈنٹس کو یہ پرچیاں بنانی ہیں، پھر ہم نے یہ ٹیبل پہ رکھنی ہے۔ پھر الگ الگ اسٹوڈنٹس نے کوئی بھی پرچی اٹھا لینی ہے، پھر اس پہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے پرچی میں یہ کیوں ضروری ہے معاشرے میں، یا اس سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا لیسن شروع ہوتا ہے دی لاسٹ سرمن آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ۔ اور ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دی لاسٹ آف دی پروفیٹس، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہولی پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born in 571 AD at Makkah, Saudi Arabia۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ in a respected Quraysh family، قریش کے ایک معزز گھرانے میں۔ دی قریش used to worship idols، قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ایک خدا کو نہیں مانتے تھے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسکڈ دی قریش ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش سے کہا کہ وہ اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کریں۔ He told them that he was the prophet of Allah and asked them to accept Islam، انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ان سے اسلام قبول کرنے کو کہا۔
and to worship the one and only true God. اور صرف ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کو کہا. Most of them refused to accept Islam. ان میں سے اکثر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. They thought that he was against their gods and their ancestors. ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے دیوتاؤں اور ان کے آبا و اجداد کے خلاف ہے. They opposed this new faith so much. انہوں نے اس نئے عقیدے کی بہت مخالفت کی. That the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had to ask the believers to migrate to Medina, migrate to Yasrib, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں سے یثرب ہجرت کرنے کو کہنا پڑا. یثرب a city 320 کلومیٹر 200 miles north of مکہ. یثرب مکہ مکرمہ سے 320 کلومیٹر شمال میں واقع ایک شہر ہے. But with time, as many people started accepting his message, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے بہت سے لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول کیا, and converting to Islam, اور اسلام قبول کرنا شروع کیا, the Quraysh became more aggressive and started making attempts on his life. اور اسلام قبول کرنا شروع کیا, قریش مزید دشمن ہو گئے اور ان کی جان لینے کی کوشش شروع کر دی. یہاں غلط لکھا ہوا ہے, اور ان کی جان لینے کی کوشش کر دی. Hence, when Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم got positive signals from Yasrib, چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب سے مثبت اشارے ملے, he also decided to migrate there, تو انہوں نے بھی وہاں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا. After 8 days journey, 8 دن کے سفر کے بعد, he reached the outskirts of Yasrib on 28th June 622. وہ 28 جون 622 عیسوی کو یثرب کے مضافات میں پہنچے. But he did not enter the city directly. لیکن وہ براہ راست شہر میں داخل نہیں ہوئے. He stopped at a place called Quba. وہ مرکزی شہر سے چند میل فاصلے پر قبا نامی مقام پر رکے. A place some miles from the main city. یہاں تک جو ہے میننگ ہم نے پڑھ لی, پھر سے پڑھتے ہیں. He stopped at a place called Quba, a place some miles from the main city. وہ مرکزی شہر سے چند میل کے مفاصلے پر قبا نامی مقام پر رکے. And built a mosque there, اور وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی. On 2nd July 622, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم entered the city. 2 جولائی 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے. This event is known as Hijrah and marks as the beginning of the Islamic calendar. یہ واقعہ ہجرہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کے آغاز کی علامت ہے. یثرب was soon renamed مدینۃ النبی, literally city of prophet. یثرب کو جلدی مدینۃ النبی لفظی طور پر پیغمبر کا شہر, یثرب کو جلد ہی مدینۃ النبی لفظی طور پر اس کی معنی ہے پیغمبر کا شہر کا نام دیا گیا. بٹ النبی was soon dropped, لیکن جلدی النبی کو ہٹا دیا گیا. اینڈ اٹس نیم became مدینہ, اور اس کا نام مدینہ ہو گیا. میننگ دی سٹی,
جس کا مطلب ہے شہر. اس کے بعد ہے ایٹ دی ٹائم آف ارائیول آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مدینہ. مدینہ منورہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے وقت دا سٹی ہیڈ 4 براڈ گروپس آف پیپل. اس شہر میں لوگوں کے 4 بڑے گروہ تھے. دیر ور دی مسلمس انکلوڈنگ دوز ہو ور فرام مدینہ. وہاں مسلمان تھے جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو مدینہ سے تھے. اینڈ ہو ہیڈ ایمائگریٹڈ فرام مکہ، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. دین دیر ور دی ہیپوکریٹیز دیٹ از دوز who embraced Islam in name only. پھر منافقین بھی تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف نام لے کر اسلام قبول کیا. but actually were against it. لیکن حقیقت میں اس کے خلاف تھے. Additionally, there were the people from Aus and Khazraj who were still pagans but were likely to accept Islam. اس کے علاوہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی تھے جو اب بھی کافر تھے لیکن اسلام قبول کرنے کا امکان تھا. فائنلی دیر ور دی جیوز. آخر میں یہودی تھے who were huge in number and formed an important community there. جو تعداد میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے وہاں ایک اہم برادری بنائی. اس کے بعد ہے in order to ensure that all these people lived peacefully with each other. اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ یہ تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم invited the leading personalities of all the communities to discuss this matter. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام برادریوں کی رہنمائی کردہ شخصیات کو اس معاملے پر بات چیت کرنے کے لیے مدعو کیا. He wanted to different groups to reach a formal agreement for harmony among the communities. وہ چاہتے تھے کہ مختلف گروہوں کے درمیان ہم آہنگی and for the security of the city of مدینہ، اور مدینہ شہر کی سلامتی کے لیے ایک باضابطہ معاہدے تک پہنچیں. He succeeded in drawing up the constitution of مدینہ. انہوں نے مدینہ کا آئین تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی. also known as the charter of مدینہ، جسے چارٹر آف مدینہ بھی کہا جاتا ہے. through which a kind understanding was developed among all the communities living in مدینہ، جس کے ذریعے مدینہ میں رہنے والے تمام برادریوں کے درمیان ایک طرح کی سمجھ پیدا ہوئی. It mentioned the rights and duties of Muslims and the Jews of مدینہ. اس میں مدینہ کے مسلمانوں اور یہودیوں کے حقوق اور فرائض کا ذکر کیا گیا. Gave freedom of religion and prohibited any alliance with the outside enemies. مذہبی آزادی دی گئی اور بیرونی دشمنوں کے ساتھ کسی بھی قسم کے اطاعت کی ممانعت کی گئی. It also declared that any dispute would be referred to Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم for settlement. اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے گا. In later years، بعد کے سالوں میں، he united the different Arab tribes under Islam. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کو اسلام کے تحت متحد کیا. Carried out social and religious reforms and administrative developments that further consolidated the Islamic community in مدینہ. معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کی اور انتظامی ترقی کی جس نے مدینہ میں اسلامی برادری کو مزید مستحکم کیا. اچھا، in the year 10 Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم undertook his farewell
pilgrimage to Makkah. सन 10 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा का अलविदाई हज किया. This farewell pilgrimage is one of the most significant historical events for the Muslims. یہ الوداعی حج مسلمانوں کے لیے سب سے اہم تاریخی واقعات میں سے ایک ہے. For it was the first and last pilgrimage made by Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا پہلا اور آخری حج تھا. As well as an occasion when he taught Muslims how to perform the Hajj. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایسا موقع بھی تھا جب انہوں نے مسلمانوں کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا. Moreover, it was during this Hajj that he delivered his last sermon in Urna Valley of Mount Arafat on 9th of Zilhaj, 10th age, 6th March 632. اس کے علاوہ اسی حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذی الحج 10 ہجری 6 مارچ 632 عیسوی کو کوہ عرفات کی وادی اورانا میں دیا. There were countless Muslims present with the Prophet sallallahu alaihi wasallam during his last pilgrimage when he delivered his last sermon. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کے دوران ان کے ساتھ بے شمار مسلمان موجود تھے جب انہوں نے اپنا آخری خطبہ دیا. Delivering his last sermon, Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم first of all praised and thanked Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر ادا کیا. And then said, O people, lend me an attentive ear, for I know not whether after this year. اور پھر فرمایا, اے لوگوں, مجھے ایک محتاط کانوں سے سنیں, کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ تم میں سے ہوں گا یا نہیں. I shall ever be amongst you again. اچھا, اس کی میننگ یہ ہوگی اس سال کے بعد میں دوبارہ تم میں سے ہوں گا یا نہیں. اوکے. Therefore, listen to what I am saying to you very carefully. لہذا جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو. And take these words to those who could not be present here today. اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک لے جاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہو سکتے. اچھا, اس کے بعد ہے then amongst other things he gave the following messages. پھر دیگر چیزوں کے علاوہ انہوں نے مندرجہ ذیل پیغامات دیے. O people, regard the life and property of every Muslim as a sacred trust. اے لوگوں, ہر مسلمان کی جان و مال کو مقدس امانت سمجھیں. Return the goods entrusted to you to their rightful owners. جو مال تمہیں سونپا گیا ہے اسے ان کے اصل مالکوں کو لوٹا دو. Hurt no one so that no one may hurt you. کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے. Beware of Shaitan for the safety of your religion. شیطان سے ہوشیار رہو اپنے دین کی حفاظت کے لیے. He has lost all hope that he will ever be able to lead you astray in big things. اس نے ساری امید کھو دی ہے کہ وہ تمہیں بڑی چیزوں میں گمراہ کر سکے گا. So beware of following him in small things. لہذا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اس کی پیروی کرنے سے ہوشیار رہو. O people, it is true that you have certain rights with regard to your women. اے لوگوں, یہ سچ ہے کہ تمہاری عورتوں کے بارے میں تمہارے کچھ حقوق ہیں. But they also have rights over you. لیکن
وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں. All mankind is from Adam and Adam was created from dust. تمام انسان آدم سے ہیں اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. The noblest of you in Allah's sight is the most good fearing. تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have any superiority over an Arab. ایک عرب کو غیر عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ ہی غیر عرب کو کسی عرب پر کوئی برتری حاصل ہے. A white has non-superiority over a black, nor does a black have any superiority over a white. سفید کو سیاہ پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ ہی سیاہ کو سفید پر کوئی فضیلت حاصل ہے. Except by piety and good action, کہاں گیا سوائے تقوی اور نیک عمل کے. I therefore crush under my feet all the false claims to greatness and superiority founded on blood or wealth. لہٰذا میں اپنے پیروں تلے ان تمام جھوٹی دعواؤں کو کچل دیتا ہوں جو خون یا دولت پر مبنی عظمت اور برتری کے جھوٹے دعوے ہیں. اس کے بعد ہے ایوری مسلم از اے برادر ٹو ایوری مسلم اینڈ دیٹ دی مسلمس کنسٹیٹیوٹ ون برادرہڈ. ہر مسلمان کا بھائی ہے اور یہ کہ مسلمان بھائی چارہ پیدا کرتے ہیں. نتھنگ شیل بی لیگیٹیمیٹ ٹو اے مسلم وچ بلانگس ٹو اے فیلو مسلم انلیس اٹ واز گیون فریلی اینڈ ولنگلی. کسی مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز جائز نہیں ہوگی جو کسی دوسرے مسلمان سے تعلق رکھتی ہو جب تک کہ اسے آزادانہ اور رضاکارانہ طور پر نہ دیا جائے. اس کے بعد لاسٹ جو ہمارا ہے دی ہولی پروفیٹ کمپلیٹڈ ہز لاسٹ سرمن بائی سینگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ یہ کہہ کر مکمل کیا کہ be my witness, O God, that I have conveyed your message to your people. اے اللہ میری گواہی دے کہ میں نے تیرا پیغام تمہاری قوم تک پہنچا دیا ہے. The messages conveyed in this sermon are for all times. اس خطبے میں دیے گئے پیغامات ہر وقت کے لیے ہیں. If the Muslims follow these messages, اگر مسلمان ان پیغامات پر عمل کریں گے the result will be a fair and equitable society. اگر مسلمان ان پیغامات پر عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ ایک منصفانہ پسند. اچھا یہ ہم نے نہیں پڑھایا ابھی تک. The result will be a fair and equitable society. کریں گی تو اس کا نتیجہ ایک منصفانہ اور انصاف پسند معاشرے کی صورت میں نکلے گا. In which there will be honesty and justice and meritocracy will be the guiding principle. جس میں ایمانداری اور انصاف ہوگا اور قابلیتی رہنما اصول ہوگی. یہاں تک جو ہے ہمارا لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. ہم نے پورا جو ہے ٹیکسٹ میننگ کے ساتھ پڑھا ہے, سمجھا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو یہاں تک کمپلیٹ ہوا. آگے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس جو ہوگی وہ ہماری ایکسرسائزز کے حوالے سے آئیں گی. تو رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم.